بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ 2 بار یہی فرمایا یا 3 بار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ پاک کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک نفلی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ کسی کے لیے غلط اندازہ مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک اور نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ فرمانے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ پاک میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے تم کتنے برے ہو، یہ سن کر تمہیں غصہ آ جائے تو تم واقعی بہت برے ہو۔ سجدے جوانی میں کر سکتے ہو تو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت دانتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علوم کی راہیں تم پر کھل جائیں۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جب تم اولیاء اللہ کی خدمت میں دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے دور ہو۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ درود شریف ایسی جامع، ایسی کامل اور ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو کسی دعا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تصور مرشد مرید کی آنکھوں کا وہ چشمہ ہے جس میں مرید 1,34,000 پیغمبروں کو بھی انتہائی قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال دل کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو،
ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ پاک سے دور کر دے۔ فرمانے سلطان العاشقین، عاجزی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور تکبر کرنے والا سب سے پہلے گمراہ ہوتا ہے۔ شیطان عاجزی والے کام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مسجد کی صفائی کا انعام۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر یا پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عجب فیض ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔ درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ پاک کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمانے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دیر اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔